Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے آج آپ کو بتایا کہ آج کا دن ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس شخصیت کو جن کا آج یوم پیدائش ہے، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سوچ سے، جن کی تعلیمات سے، جن کے پیغامات سے، ان کے ارشادات سے ایک پوری نسل جو ہے وہ فیضیاب ہو رہی ہے اور فیضیاب ہوئی ہے۔ کیا محفل ہوتی ہوگی کہ جس میں سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا جو کہ اب ان کے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو رہا ہے، اور اگر آپ سنیں تو آج بھی بہت ساری ہماری اپنی ایسی الجھنیں اور سوالات جو ہیں اس کے جواب ہمیں مل رہے ہوتے ہیں۔ اس محفل میں اشفاق احمد صاحب بھی موجود ہوتے تھے، منو بھائی بیٹھے ہوتے تھے، ممتاز مفتی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ من چلے کا سودا جو ہے وہ بھی اس کی انسپریشن یہ محفل اور واصف علی واصف صاحب کی شخصیت تھی۔ کیا خوبصورت شخصیت ہے کہ ماسٹرز ان کا جو ہے ایک انگلش لٹریچر میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس میں ہے، ہاکی کے بڑے زبردست پلیئر ہیں، اور اس کے بعد حاضری ہوتی ہے اجمیر شریف میں اور نظام الدین اولیاء کے مزار پر، اور سنا ہے کہ وہاں پر جو انہیں ایک دستار بندی ان کی جاتی ہے، کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے نہیں معلوم، لیکن اس کے بعد سے جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے اور جس طرح سے پھر ان کے اشعار انہوں نے لکھے بہت سارے جو کہ ان کی شاعری کی کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سی کتب آپ اٹھا لیں، میں نے تو کچھ آپ کے ساتھ کوٹس شیئر کیے ہیں، آپ سنتے چلے جائیں اور انسان جو ہے وہ حیران ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے استقامت میں ہی کرامت ہے، جو مستقل مزاجی کی اس سے بڑی ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہم کرامت کو ڈھونڈتے ہیں کہ بس کچھ آؤٹ آف دا باکس ہوگا، لیکن استقامت میں ہی کرامت ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا ہوا ہے لیکن وہ خوش نہیں ہیں، تو وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ ایسی بے شمار باتیں۔ آج اسی ذکر کے لیے اور اسی فکر سے جڑنے کے لیے ہم نے اہتمام کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بلائیں جو کہ انہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور جانیں کہ اللہ کے اس ولی کی زندگی جو ہے وہ کیسی تھی اور ان کے پیغامات جو ہیں وہ کیا ہیں، اور کوشش کریں کہ ان میں سے چند ہی اپنی زندگی میں ہم اپنا لیں تو بھی ہمارے لیے بہت کافی ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وسیم اللہ شاہین۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لائف سٹائل میڈیکیشنز جو ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں، والدہ ان کی شاعرہ ہیں، لیکن کیا کہوں، مرید کہوں گی آپ کو میں حضرت واصف علی واصف کے، یا پیروکار کہوں گی؟ میں ایسے کہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، ایک ان کو پڑھنے سے پہلے اور ایک ان کو پڑھنے کے بعد۔ جب میں نے ان کو سننا، خاص طور پہ جب ان کی آڈیو سننا شروع کی، تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ اگر علم یہ ہے تو میں پوری زندگی کیا کرتا رہا ہوں۔ تو بلکہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بولوں گا کہ وہ اکثر ایک آڈیو میں جو ہے نا ریپیٹ کہا کرتے تھے بات کہ بے استادہ نہیں رہنا، استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو گمراہ کرنے پہ آتے ہیں تو تم اس کے ارد گرد کوئی راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ تو رہبر کا مل جانا بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو لائف اب ہے الحمدللہ، تو اس میں اپنی زیادہ کارسازی نہیں کرنی پڑتی، سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا عمل کر سکیں تو کر سکیں اس کے اوپر۔ واہ، آپ نے سورہ کہف کی جو آیت مبارکہ کوٹ کی، کیا خوبصورت ہے۔ بدقسمتی سے ہم جو تراجم پڑھتے ہیں اس میں اس کے معنی ذرا ہیر پھیر میں ڈال دیتے ہیں اور وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہا کیا گیا ہے، حالانکہ بڑی سیدھی سیدھی باتیں۔ ہم کنٹینیو کریں گے تو بہت ساری باتیں ڈسکشن میں آئیں گی۔ قمر شراز صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم، تھینک یو فار جوائننگ۔ آپ کارپوریٹ ٹرینر ہیں اور اس کے ساتھ TEDx اسپیکر ہیں، اور 2015 سے آپ کی بھی واصف علی واصف صاحب سے شناسائی ہے، ملاقات ہے۔ جی بالکل بالکل فرا، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ شو میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ میں پہلے سمجھتا تھا واصف علی واصف صاحب صرف ایک مصنف ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، اس میں انہوں نے ایک ذکر کیا، انہوں نے ذکر کیا کہ واصف صاحب اپنے کام میں مصروف تھے اپنے کمرے میں، تو ایک شخص ان کے پاس ملاقات کے لیے آیا، اور وہ جو ہی کمرے سے اندر انٹر ہوئے تو ساتھ ہی بک شیلف کے ساتھ ان کی ہلکی سی ٹکر ہوئی اور ایک بک جو ہے وہ نیچے گر گئی۔ یہ قاسم علی شاہ اس میں فرما رہے تھے، اور وہ بک جب نیچے گری ایک صفحہ کھل گیا تو واصف صاحب مصروف ہی تھے اپنے جو بھی کام کر رہے تھے، تو واصف صاحب نے اس شخص سے کہا کہ جو کتاب گری ہے اور جو صفحہ کھلا ہے، تم جو اپنی زندگی کا مسئلہ لے کے آئے ہو وہ اس صفحے پہ لکھا ہوا ہے اس کا حل۔
تو جب یہ ویڈیو میرے سامنے سے گزری اور یہ سٹوری کا پارٹ ان کا، سو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ تو ایک صرف مصنف تو نہیں اس طرح کچھ کہہ سکتا ہے، یہ تو کہیں پہنچ ہوگی ان کی تبھی یہ کوئی اس طرح بات کی ہے. تو پھر اس کے بعد پھر میرا زیادہ تعارف قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیو سے ہی واصف صاحب کا ہوا، اور پھر میں نے ان کی بکس پڑھنا شروع کی، ان کے یوٹیوب کے لیکچرز پڑھنا شروع کیے. پھر ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی صاحبزادہ کاشف سے لاہور میں، تو بس سلسلہ اس طرح چل پڑا. اور پھر میرے ساتھ کچھ ایک دو ایسے واقعات ہوئے جو پہلے تو میں شیئر نہیں کرتا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ واقعات اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں تو تب میں نے وہ شیئر کرنا سٹارٹ کیا. اچھا. اور وہ واقعات یہ فرح کہ مجھے خواب میں واصف صاحب 2 3 4 دفعہ مجھے نظر آئے اور بہت کلیئر نظر آئے، اور انہوں نے آ کے مجھے ہلکی سی پیچھے تھپکی دی اور انہوں نے پتر کہا پنجابی میں. اور پھر 1 2 دفعہ مراقبے میں مجھے وہ نظر آئے، اور پھر میں نے صاحبزادہ کاشف صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، میری امیجنیشن تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل امیجنیشن نہیں ہے، یہ واقعی یہ بات ہے. اور مجھے پتہ چلا کہ یہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے خواب میں آئے ہیں واصف صاحب. سو یہ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا جو کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. میں شہنشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے ہوئے جناب شہنشاہ نیازی، طفیل نیازی کے سب سے چھوٹے صاحبزادے اور شہنشاہ ہیں، عادتاً اور مزاجاً بھی شہنشاہ ہی ہیں. تھینک یو اینڈ گڈ مارننگ اینڈ ویلکم. جی میری طرف سے سب کو بہت بہت سلام دیکھنے والوں کو. آج ہم نے کچھ مشکل سا کلام بقول ان کے واصف علی واصف صاحب کا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سا ان کا شاعری کے انداز میں بھی انہوں نے بہت سا کلام ہے جو کہ شب چراغ اور ایک شب راز اور شب چراغ کے مجموعہ کلام ہیں، اور بھی ہیں پنجابی کے بھی ہیں بڑے بھڑولے اس طرح سے، اور کافی ساری بکس ہیں، کافی ساری، لیکن ان میں سے ہم نے کچھ ان کے حوالے کچھ آج ہی دیا، اور وسیم صاحب نے اور ریحان جو ہمارا پروڈیوسر ہے ہمارے ماشاءاللہ بہت جینیس آدمی ہیں، تو انہوں نے کچھ اپنی سلیکشن سے مجھے دے دیا کہ آج ہی کمپوز کرنا ہے اور آج ہی گانا ہے. میں نے کہا بہت بڑے ہستی کا یہ کلام ہے اور اس طرح سے آج ہی کمپوز کر کے آج ہی گانا کچھ میرے لیے مشکل ہوگا. وہ کہتے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والے لطف لیں گے. بالکل، یہ آج ہی بہت گیلا گیلا بھی اس کو کمپوز کیا، سمجھیں ابھی تیار ہے تو جیسا ہوگا اس میں غلطیاں کو نہیں، آپ یہ سمجھے ہماری ڈیوٹی لگائی گئی اور ہمارا کام بس پہنچانا ہے، بس یہ ہو جائے گا سب بہت اچھی طرح سے. یہ بس اسی لحاظ سے ہم نے کیا کہ اللہ کرے یہ لوگوں کو اچھا لگے، اور جو ہم نے ایفرٹ کی ہے، محنت کی، آج ہی کمپوز کیا اس کو. تو واصف علی واصف صاحب کی کوئی چیز گانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، مگر کوشش ہے چھوٹی سی. اچھا، یہ بات جو ہے ان کی رائٹنگ کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی. بہت مشکل باتوں کو بھی اتنا آسان بیان کر دیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں الجھے رہے ہیں، ہم کہاں بھٹکتے رہے ہیں، ہمیں کیوں یہ نقطہ سمجھ نہیں آیا. کھول کر بیان کر سادہ کر دیا، آسان کر دیا کہ وہ جو قرآن آسان الفاظ میں بڑی بات کہہ دی. ہاں جی، جو قرآن کا ایک وہ ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سبحان اللہ جو اس سے سیکھے، ہدایت حاصل کرے، ہے کوئی جو اس کو سمجھے. تو وہ جو سمجھنے، وہ جو ہے کوئی والا جو کام تھا نا، وہ واصف علی واصف صاحب نے کر دیا. اور ان کا کمال، سب سے جو بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو پر دلائل پر مبنی ہو. پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے ایام کاٹے جاتے ہیں. جو جتنا ہوپ فل ہے وہ اتنا خوش نصیب ہے، جو جتنا پر امید ہے اس کا اتنا ایمان زیادہ ہے. جتنا گلہ کرو گے اتنے وسوسے بڑھیں گے، جتنا شکر کرو گے اتنا یقین بڑھے گا. تو یہ نہیں کہ اب یہ اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے، دین اس سے زیادہ آسان کیا سمجھایا جا سکتا ہے. اچھا، آپ کا جو تعارف ہے، ملاقات انہوں نے ابھی اپنا ایک چھوٹا سا ذکر کیا ہے، آپ بھی بتائیے کہ آپ کا کیسے تعارف ہوا تھا. میری جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بہت جلدی نا سکسیس ملنا شروع ہو گئی. میں جو کام کرتا تھا، ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو سکسیس مل جائے، دنیا میں شہرت مل جائے، 2 4 لوگ جاننے لگیں. تو وہ اسی مرحلے پہ اسی پروسیس میں چل رہا تھا. تو اتنے میں انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا میں، اور شدید قسم کی انگزائٹی ڈپریشن کہ میں اتنا ہوپلیس ہو چکا تھا کہ بعض اوقات تو وہ سوسائڈل تھاٹس تک بھی بات چلی گئی تھی. تو انگزائٹی میں نا ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایوائڈ کرنا شروع کرتے ہو، آپ بالکل آئسولیشن میں چلے جاتے ہو. تو میں بس اس آئسولیشن میں تھا، لوگوں سے نہیں ملتا تھا، اور 6 مہینے میں نے گھر میں اکیلے کاٹے. تو اسی دوران نا میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا تھا کہ کچھ مل جائے. تو قاسم علی شاہ صاحب کی ایک جو ہے ویڈیو آئی جس میں انہوں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. تو میں نے نا یوٹیوب پہ سرچ کیا، وہ میری زندگی کا نا ٹرننگ پوائنٹ تھا.
جب میں نے ادھر سرچ کیا تو جو پہلی ویڈیو آئی آڈیو آئی وہ تھی غم کے عنوان سے. تو یہ الفاظ نا نقش ہو گئے ہیں کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا, یاد رکھنا تیرا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہوں میں, دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. میری ایک بات یاد رکھنا کہ جسے تم اپنا بدترین دور سمجھ رہے ہو وہ بہترین دور کا آغاز ہے. نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا کہ وہ انسٹنٹ ہی تھا کہ سب کچھ ایک دم بدل گیا, کہ میں نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہیں تھا. پھر آگے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی ان کو یتیمی اور غریبی سے گزارا. آپ کو والدین دے دیے, ان کو نہیں دیے. تو اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے, قریب اور دور کی ہے. وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگا رہی ہے. تو بس وہ خیال بدل گیا. اور پھر میری خوش قسمتی تھی کہ میرے پاس کوئی ڈسٹریکشن تھی نہیں, تو میں سنتا گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب انگزائٹی ڈپریشن سے نکل بھی آیا. میں تھیراپی کے طور پہ ان کو نہیں سن رہا تھا, مجھے ان کی آواز اٹریکٹ کرتی تھی. اور یہ جو ہے نا کہ قائم ذات سے محبت کرو تو تم بھی قائم کر دیے جاؤ گے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا ہے تو ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو یاد رکھا ہے. عظیم لوگ بھی مرتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں اضافہ کر دیتی ہے. اور اس کا ثبوت حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہ ابھی کتنے لوگوں تک بات جانی ہے. ہاں جی, اور پہنچ رہی ہے. اور دیکھیے کہ بہت اب مجھے لگتا ہے زیادہ تیزی, لوگ زیادہ جستجو اور تڑپ کے ساتھ پہنچتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں. میں نا بہت زیادہ چاہتی ہوں کہ ان کے حالات زندگی ہمیں پتہ چلیں کہ ہماری زندگیوں میں تو تبدیلی آ رہی ہے, ان کی اپنی زندگی میں کیا تبدیلی. کیونکہ دیکھنے میں تو وہ بھی ایک دنیا دار سی شخصیت لگتے ہیں نا, کوئی جو ہم سمجھتے ہیں دستار نہیں باندھی ہوئی, کوئی شلوار ٹخنوں سے اونچی نہیں, مجھے ان کا شعر یاد آ گیا, داڑھی نہیں اس طرح کہ خود فراموش تیری عرش کو چھو کر آئے, خواجگی جب و دستار سے آگے نہ بڑھی. تو یہ تو ان لوگ, میں تو اس کو فلٹر کہتا ہوں کہ ہم اصل میں ظاہر دیکھتے ہیں کہ بس جو ظاہر کیسا نظر آ رہا ہے. تو جو یہ باطن کی, بلکہ وہ باطن سے ریلیٹڈ ان کی ایک ڈاکٹر کے لیے بڑی پیاری بات تھی کہ باطن کی دنیا میں مریض ڈاکٹر کو شفا دیتا ہے. مریض ڈاکٹر کو شفا دیتا ہے, کہ یعنی کہ جب ڈاکٹر اچھی طرح سے اس سے بات کرے, اس کے ساتھ تعلق بنائے, پھر تبلیغ کرے اور کوشش کرے کہ اس کی زندگی میں آسانی آئے, تو جب وہ پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ آ کے شکریہ ادا کرتا ہے تو ڈاکٹر کو شفا ملنی شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو لوگ بھول چکے ہیں. ہم صرف وہ دکانداری اور ان چیزوں سے آگے نکل ہی نہیں رہے. واہ بالکل. اچھا, تو ان کے حالات زندگی کے بارے میں پھر قمر آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ وہ کیسے, ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی تھی؟ دیکھیں بیسیکلی تھے کافی انٹلیکچوئل انسان, CSS میں بھی انہوں نے 4th پوزیشن حاصل کی تھی. اور جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں ان کا بتایا کہ انہوں نے انگلش میں جو ہے MA بھی کیا ہوا ہے, اور میتھمیٹکس میں انہوں نے MSc 1 سال انہوں نے کی ہوئی ہے. اور بیسیکلی وہ ایک ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے زیادہ اپنی زندگی جو ہے ایز اے ٹیچر گزاری, اور انہوں نے ایک کالج بھی بنایا لاہور میں. اور جو ان کا نا بچپن سے ہی لگاؤ تھا یہ جو بزرگان دین ہیں, تصوف کے صوفیہ جو بزرگ ہیں, ان سے ان کا شروع سے ہی لگاؤ تھا ایک. اور خاص طور پہ ان کا لگاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. اور جو ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی نا, وہ تبدیلی کوئی ولیوں کے ولی کے ساتھ ان کا تھا, جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں کہ یہ دروازہ ہے شہر علم کا, باب علم جو کہا جاتا ہے. اور بیسیکلی جو میری اسٹڈی ہے نا تصوف کی, پچھلے 8-10 سال سے میں خود ابھی شاگرد ہوں, سیکھ رہا ہوں. اس میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو آپ کے جو مرشد ہوتے ہیں نا, وہ جسمانی طور پہ زندہ ہونے چاہیے, وہ مرشد کہلاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں نا ایکسیپشن آتی ہیں, لیکن ایسے لوگ نا صدیوں میں 1 یا 2 پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے جسمانی جو مرشد ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ جسمانی ہو. بیسیکلی کاشف صاحب نے مجھے خود بتایا کہ جو واصف صاحب ہیں ان کے ڈائریکٹ مرشد جو ہیں وہ حضرت علی ہیں, اور ان کا سارا علم وہاں سے ڈائریکٹ آیا ہے, اور جو باب علم ہے. لیکن جو ان کی زندگی میں جو شفٹ آیا نا, یہ راتوں رات ہی آیا. جو میری اسٹڈی ہے کہ انہوں نے ایک ہی رات میں 300 اشعار لکھ ڈالے, ٹھیک ہے. اور وہ کیسے ہوا, کہ کہاں سے آمد ہوئی, کن سے ملاقات ہوئی, یہ ابھی راز ہے. تو یہ نہیں پتہ چلا ابھی تک کسی کو. لیکن ان کی زندگی میں تصوف کا جو ایک دم یہ چینج آیا نا, یہ گریجول نہیں آیا, یہ ایک دم ایسے راتوں رات ہی چینج آیا. اس سے پہلے کی ان کی زندگی کے بارے میں کچھ تو انفارمیشن ہوگی. فیملی, آپ لوگ تو بہت زیادہ ملتے ہیں چونکہ آتے جاتے رہتے ہیں, آپ فیملی ہی ہیں ایک طرح سے. بہت زیادہ درویشی تھی, اور بس وہ پوری زندگی انہوں نے نا اللہ کو اللہ کی یاد میں گزاری ہے.
ٹھیک ہے. بلکہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب ہے وہ دن جو اللہ کی یاد سے معمور ہے, ناکام ہے وہ دن جس دن تمہیں اللہ یاد نہ آئے. تو یہ لوگ ہمہ وقت حالت نماز میں ہوتے ہیں, ان کا کوئی بھی لمحہ ایسے نہیں ہوتا کہ جس میں وہ ایک شعر ہے ان کا کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات ہوئی تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے علم کا سفر باب العلم سے مدینۃ العلم تک کا سفر ہے. تو یہ جو یہ سمجھ گیا نا کہ ساری دانائی سارا کچھ, تو جن کا سورس اتنا بلند ہو تو پھر ان کا بھی مقام ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دیتا ہے. بالکل. الحمدللہ. باقی اس میں کچھ اور بھی چیزیں ایڈ کروں گا کہ میرے پاس کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی. میرے پاس ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہوا کہ کس طرح سے ان کی آڈیوز نا لوگوں کی لائف میں چینج لے کے آ رہی ہیں. ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, وہ ہم کوئی خیال کی اصلاح کرنے والا نہیں, کروانے والا نہیں ہے. تو میں کلینک پہ تھا تو 4 گھنٹے ایک خاتون نے ویٹ کیا, اور اس کے بعد جب وہ انٹر ہوئی تو نہ ان کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی نہ کچھ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں؟ کہتے نہیں, میں ادھر صرف شکریہ ادا کرنے آیا. تو میں اور کانشیس ہو گیا, میں نے کہا بیٹھے. تو پھر انہوں نے پورا وہ واقعہ سٹارٹ کیا کہ آج سے 1.5 سال پہلے میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بیڈ ریڈن ہو گئے تھے. پھر میری بیٹی پیدا ہوئی, وہ بھی فوت ہو گئی, اور پھر مجھے کینسر ڈائگنوز ہو گیا. جب یہ 3 چیزیں میرے ساتھ ہوئی نا تو مجھے ایسے لگا جیسے اللہ مجھے پسند نہیں کرتا, اور میرا وہ نماز کے سارے وہ چیزیں بھی کٹ آف ہو گئیں, اور بالکل نہ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ مجھے پسند نہیں کرتا. تو میں نے سننا شروع کیا, تو اس میں وہ ایک بات کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. اور پھر سنتے سنتے اب وہ اسٹیٹ میں تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کینسر ہے تو میں مسکرا کے جواب دیتی ہوں کہ میں کینسر سے نہیں مروں گی, میں اللہ کے حکم سے مروں گی. اور یہ جو اللہ ہے نا مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب بھی میں اس سے ملوں گی تو مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے, کیونکہ میں اللہ سے راضی ہوں. یہ کہہ کے وہ اٹھی, وہ چلی گئیں, اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا کیفیت ہو گئی تھی. یہ چلتے پھرتے جو جن کو غم سرفراز کر جاتا ہے نا, جو غم سے جو لیسن ہے وہ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں, وہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ کوئی بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں ہوتے, لیکن وہ ایک ہی گھر میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان تکالیف کے ذریعے ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے. اپنے قریب کر لیتا ہے, بالکل. اور دیکھیں کہ زندگی کا جو مقصد ہے نا, ہم لوگوں نے وی ہیو لاسٹ اٹ. مقصد تو یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں سے گزر جانا ہے اور سرفراز ہونا ہے وہاں پہ جہاں پر کہ ہم نے پیش ہونا ہے. تو اگر یہ یاد رہے ہمیں, میں بھی اکثر اپنے بچوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ بیٹے دنیا میں لاس اینڈ گین چلے گا, پلس مائنس چلے گا. آپ نے اس کی کسی جیت کو جیت نہیں سمجھنا اور کسی ہار کو ہار نہیں سمجھنا. کسی چیز کوئی الٹیمیٹ چیز نہیں ہے, until and unless finally ہم پیش ہوں گے اپنے رب کے حضور اور وہ ہمیں بتائے گا کہ we fail اور we pass. That is the final جس پہ ہوگا. اس سے پہلے انگزائٹیز اور ڈپریشن میں مت جاؤ کسی بھی چیز پہ. بس نا یہ آج کل کے بچوں کو جو ہے نا یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جو ہم ظاہر کی طرف فوکس کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ نہیں ہے. انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. تو روح کو اللہ کا ذکر چاہیے, جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے. تو یہ جب تک بیلنس میں نہیں ہوگی نا تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. میں نے اپنے کلینک کے باہر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکرہ بڑا فریم کر کے لگایا ہوا ہے کہ وہ انسان کیا ترقی کرے گا جیسے خوراک کی جگہ دوائی کھانی پڑ رہی ہے. تو ترقی کرتے کرتے ہم دوائیوں کے محتاج ہو گئے ہیں. یہ جو ہے نا اس چیز کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. بلکہ وہ ان کا ایک بڑا پیارا فکرہ ہے کہ جہاں اللہ نے پابند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا, جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ ہونا. اگر ہم اس چیز کے اوپر عمل شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں بڑی آسانی آ جائے گی. بالکل. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. میں بھی اکثر یہ بات کر رہی ہوتی ہوں لیکن میں اور طرح سے کرتی ہوں کہ ڈائٹ کر رہے ہیں, اور وہ میں کہتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہد کو چھوڑا تھا تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی تھی کہ جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے تم پہ, تم اسے حرام کیوں کرتے ہو. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں حلال کی ہیں اس کو کھاؤ, لیکن اعتدال میں. بالکل. تو میں یہی سارا دن میں یہی تبلیغ کر رہا ہوتا ہوں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں, کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو, اور ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا. بس یہی حل ہے, نہیں تو پھر دوائیاں کھاتے رہے. بس کھانا جینے کے لیے کھانا چاہیے. بالکل. بلکہ اسی سے ریلیٹڈ مجھے بات یاد آ گئی کہ میں نے نا آٹوفیجی نا ہمارے جسم کے اندر ایک خودکار نظام ہے جس کے ذریعے باڈی خود کو ہیل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل ایک ایسا ایک میکانزم رکھا ہوا ہے جس میں ان کو کھا لیتے ہیں. پرانے خلیے کھائے جاتے ہیں, نئے خلیے آتے ہیں. تو اس کو فاسٹنگ جو روزہ رکھنا ہے نا, پرولونگ فاقہ, وہ اس کو جو ہے ایکٹیویٹ کرتا ہے. تو میں نے 46 آورس کی فاسٹنگ کی. تو جب 40 گھنٹے ہو گئے تھے نا تو اب مجھے نہ کوئی بھوک ہے,
اور میں وہ فیلنگ مطلب بہت بہت لائٹ فیل کر رہا تھا, اور بہت میری جو مینٹل کلیئرٹی تھی, کوئی برین فاگ نہیں تھا. تو مجھے سمجھ لگی کہ ہوا کیا, اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے. تو اگلے دن میں حضرت کی آڈیو سن رہا, تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی توانائی فاقے سے بحال ہوتی ہے اتنا کھانے سے کدھر بحال ہوتی ہے. جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو کھانا دیتا ہے, جن سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کو فاقہ دیتا ہے. اور میں کتنی دیر رہا یہی سوچتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, وہ پیٹ پہ جو ہے نا پتھر باندھ کے جنگیں لڑتے تھے, مشقت کرتے تھے. اور آج کا انسان آپ دیکھیں کہ کھانے پہ کھانے, خوراک طاقت دیتی ہے اور بہت زیادہ خوراک وہ طاقت چھین بھی لیتی ہے. یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ. تو میں کلینک پہ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر, جس کی وہ ڈگری لگی ہوئی ہے پیچھے, لیکن وہ جتنی باتیں ہیں وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو شفا ہو رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل, بہت خوبصورت باتیں. قمر آپ کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ آپ تو کارپوریٹ ٹریننگ میں جاتے ہیں, تو بچوں کے اور آج کل کے جو بہت سارے مسائل ہیں نا, جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ زندگی کے جو مسئلے ہیں کیسے حل ہوں گے, کیسے ہم کامیاب ہوں گے, وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ دیٹ. لیکن جاتے جاتے میرا خیال ہے بریک لے لیتی ہوں اب, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پہلے ہم شہنشاہ صاحب سے چاہیں گے کہ کوئی ایک کلام ہم سنیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا, اور پھر اس کے بعد ہم اپنی بات چیت کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس, آفٹر شارٹ بریک ویل میٹ. مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے, مارننگ وتھ فرا.